گر مت جایا کرو، ٹوٹ مت جایا کرو، پریشان مت ہوا کرو، چلو تھوڑا سا رو لیا کرو، اللہ سے فوراً بات کیا کرو، سب ٹھیک ہو جاتا ہے، صبر کیا کرو بس۔ دعائیں لمبی مانگا کریں، ہمیشہ مانگا کریں، حالات آپ کے اختیار میں ہوں یا نہ ہوں، اللہ سے اپنا تعلق کمزور نہ پڑنے دیا کریں، اللہ سے باتیں کیا کریں، اللہ سے باتیں کر کے بے چین دل سکون میں آ جاتے ہیں، بے قرار دل ٹھہر جاتے ہیں، بہتی آنکھیں تھم جاتی ہیں۔ آپ کا رب بہت رحیم ہے، وہ کہتا ہے مجھے پکارو میں دوں گا۔ جب آپ پکارتے ہی نہیں تو شکایت کیسی؟ آپ پکارا کریں، بس اللہ کو ہی پکارا کریں۔ ٹھیک کہا جاتا ہے ضبط پتھر کر دیتا ہے، لیکن صبر پتھر نہیں کرتا، صبر موم کر دیتا ہے۔ تبھی تو آنکھیں بہتی ہیں، اتنا بہتی ہیں کہ انسان حرف دعا ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کی دعا کا ہر حرف قبول کر لیا جاتا ہے۔ استغفار نیکیوں میں سب سے عظیم عمل ہے۔ جو شخص اپنی زندگی میں پریشانی، تنگی رزق، دل کی بے چینی، اعمال میں کمزوری اور حالات کی الجھنیں محسوس کرے تو وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی توحید کو مضبوطی سے تھام لے اور دن رات کثرت سے استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، کیونکہ استغفار وہ کنجی ہے جو بند دروازے کھولتی ہے، دلوں کو سکون بخشتی ہے اور رب کی رحمتوں کو کھینچ لاتی ہے۔ اور جہاں ہم سفر کی بات آئے تو میں نے ہمیشہ اپنے اللہ سے ایک رحم دل ہم سفر مانگا، جو میری غلطیوں کو معاف کرنے کی ہمت رکھتا ہو، جو اگرچہ مجھ سے محبت نہ بھی کر سکے تو اس میں انسانیت ضرور ہو، کیونکہ جس میں انسانیت ہوتی ہے وہ کسی کو دکھ نہیں دے سکتا۔ دوستی کا اہم ترین اصول، جب کچھ لگے تو پوچھ لیتے ہیں، خود سے ازیوم نہیں کرتے، جب کچھ دل میں ہو کہہ دیتے ہیں، کسی اور سے نہیں، دوست سے ہی۔ ایسے دوستوں کے درمیان کوئی نہیں آتا۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ اللہ ہی ہمارے ساتھ تھا، وہی ہمارے ساتھ ہے۔ اندھیری اداس راتوں میں تم اللہ کے علاوہ اپنا کسی کو نہ پاؤ گے، وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، آزمائش سے پہلے بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ دعا کو ہمیشہ اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ وہ ضرور کبھی نہ کبھی پوری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہترین لکھا ہوا ہے، اور وہ ہمیں ہمارے وقت سے پہلے کبھی بھی مل نہیں سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ محبت میں صرف مان ہی تو رکھے جاتے ہیں، قدر ہی تو کی جاتی ہے۔ محبت میں ایک مان ہی تو ہوتا ہے جو محبوب کو دیا جاتا ہے۔ یہ تین حرفوں کا مجموعہ مان، محبت، امانت اور نور سے ہی تو مزین ہوتا ہے، جو محبوب کو ان احساسات سے لبالب بھر دیتا ہے۔ کسی بھی رشتے میں مان نہ ہو تو وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان چاہے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ بھی نہ بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسلمانوں کے مسلمانوں پر 5 حقوق ہیں: سلام کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازے میں شریک ہونا، دعوت قبول کرنا، چھینک کا جواب دینا۔ ہماری کسی بھی کوشش سے کوئی بھی انسان درود شریف پڑھنا شروع کر دے تو یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، اور اس کی برکتوں اور ثواب کا شمار مشکل ہے۔ امت کو درود پاک سے جوڑنے میں ہمارا ساتھ دیجیے، اور ایک بار محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ درود شریف پڑھتے جائیں۔ درود شریف پڑھنا اور پڑھانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانیوں میں سے ایک ہے۔ وہ عظیم رب جس انسان پہ مہربان ہوتا ہے اسے درود شریف پڑھنے کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ ایسے ہی کرم کی بارش برساتا رہے اور کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مومن کی خصوصیات: مومن اپنے عمل کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا، آخرت میں چاہتا ہے، اور جو عمل کرتا ہے اپنے رب کریم کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں، کوئی کیا کہے گا، کچھ کہے گا، کچھ نہیں کہے گا، ان سب کی پرواہ مومن کو نہیں ہوتی، بس مومن یہ چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔
مجھے لگتا تھا کہ انسان کو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہوگا، مگر یوں نہ تھا۔ لوگوں کو پرکھا، سمجھا اور پھر جانا کہ اس دنیا میں اتنی بے حسی ہے کہ اگر ہم اپنا سب کچھ بھی قربان کر دیں تو لوگ یہی ظاہر کریں گے کہ قربانی ان کا حق ہے اور ہمارے خلوص کا کوئی مول نہیں۔ آپ کو ہمیشہ ایسے آدمی کی نصیحت پر عمل کرنا چاہیے جو آدمی خود اپنی نصیحت پر عمل کرتا ہے۔ دعا مانگ کر بھی ڈرتے رہو گے تو لگے گا کہ قبول ہونے کا یقین نہیں ہے۔ ارے یقین رکھو، وہ ضرور کن کہے گا انشاءاللہ۔ ہم ہمیشہ نعمتوں کو اپنی نیکیوں کا انعام سمجھتے ہیں اور مصیبتوں کو گناہوں کی سزا۔ اس دنیا میں جزا بہت کم ملتی ہے اور اس میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ نعمت شکر کا امتحان ہے اور مصیبت صبر کا۔ ایک بات زندگی بھر یاد رکھنا، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے، یہ کبھی نہیں مرتا، یہ گھوم پھر کر ایک دن واپس ہی آ جاتا ہے، کیونکہ اسے اپنے ٹھکانے سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ جو درد تم دوسروں کو دو گے وہی پلٹ کر تمہارے دل کو چیرے گا۔ زندگی ایک آئینہ ہے، جو دکھاؤ گے وہی تمہیں نظر آئے گا۔ بچپن میں لگتا تھا کہ نماز نہ پڑھنے پر سزا ملتی ہے، مگر اب پتہ چلا نماز کی توفیق ہی نہ ملنا سزا ہے۔ کامیاب لوگ ہمیشہ باصلاحیت نہیں ہوتے، وہ بس وہ لوگ ہوتے ہیں جو روز وہی کام کرتے ہیں جسے دوسرا بندہ اگلے دن پر ڈال دیتا ہے۔ فرق محنت میں نہیں، مستقل مزاجی میں ہوتا ہے۔ کل ایک انسان مجھ سے روٹی مانگ کر لے گیا اور کروڑوں دعائیں دے گیا، پتہ ہی نہ چلا کہ غریب وہ تھا یا میں۔ جزاک اللہ خیرم کثیرا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے۔ اللہ آپ کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یا رب، میرا دل صبر کے سواد سے بھی ناشنا ہے، اسے ایسا صبر عطا کر دیجئے کہ یہ اس سیراب کے تعاقب میں ہلکان نہ ہو جس کی کوئی حقیقت نہیں، ایسا صبر کہ یہ اس راہ پر چلنے سے رک جائے جس کی کوئی منزل نہیں، اسے اضطراب کی کیفیت سے نکال کر سکون بخش دیجئے، اس دل کو دنیاوی اذیتوں سے بچا کر اپنی قربت عطا کر دیجئے۔ یا رب، ہمارے مضطرب اور بے چین دلوں کو یعقوب علیہ السلام جیسے صبر سے نواز دیجئے، آمین ثم آمین۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت دی گئی ہے کہ ہم اس بابرکت مہینے کو دیکھ سکیں، روزے رکھ سکیں، نمازیں پڑھ سکیں، قرآن کی تلاوت کر سکیں۔ اللہ کا شکر صرف زبان سے کہنا نہیں بلکہ اس کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا اور دوسروں کے ساتھ بھلائی بانٹنا بھی شکر کا حصہ ہے۔ آج سے ہر لمحے میں شکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ ہمیں اس رمضان میں شکر کو دل سے ادا کرنے کی توفیق دے، ہمارے روزے قبول فرمائے اور ہمارے دلوں کو نور، سکون اور رحمت سے بھر دے، آمین ثم آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہو، اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو کامل یقین ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، آمین یا رب العالمین۔ مہلت فقط زندگی تک، جب تم پر مٹی ڈال کر تمہارا منہ اور بدن زمین کے 1.5 فٹ نیچے دفن کر دیا جائے گا تو تمہارے پاس اپنے ایمان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا جو تمہیں بچا سکے۔ جمعے کا دن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اللہ کے ہاں اس کی عظمت سب سے زیادہ ہے۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی، ہر مقرر فرشتہ، آسمان، زمین، تمام ہوائیں، پہاڑ اور سمندر جمعے کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، برکت کھانے کے درمیان میں نازل ہوتی ہے، لہٰذا کناروں سے کھاؤ اور درمیان میں سے نہ کھاؤ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 3 آدمی جتنا بھی کھا لیں انشاءاللہ ان سے کوئی حساب نہ ہوگا، بشرط یہ کہ کھانا حلال ہو۔ روزہ دار، افطار کے وقت سحری کھانے والا، مجاہد جو اللہ کے راستے میں سرحد اسلام کی حفاظت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ اس کی عمر طویل ہو اور اس کی تمنائیں پوری ہوں تو اسے میرے بعد میرے اہل بیت سے اچھی طرح پیش آنا چاہیے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان میں ذکر اللہ کرنے والوں کو بخش دیا جاتا ہے اور اس مہینے میں اللہ پاک سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا۔
جمعہ مبارک۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ پاک آپ کو نیکیوں والی، تندرستی والی، ایمان کی سلامتی والی، بار بار مکہ مدینہ کی حاضری والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ایسی ہی اچھی باتیں پڑھنے اور سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ بھی ضرور کریں۔ شکریہ۔